السلام علیکم ناظرین، میرا نام غلام مرتضیٰ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام نیوز پلس میں۔ وفاق اور سندھ میں جب سے پی ٹی آئی حکومت بنی ہے تب سے ہی اس کا تنازع بڑا ہوا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹھنی ہوئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے دور میں بھی ہم نے دیکھا کہ آئی جی سندھ کے تبادلے کے اوپر بھی خاصا تناؤ رہا تھا، اور چودھری نثار صاحب کا فیکٹر تھا، وہ وزیر داخلہ تھے اس وقت بھی یہ سچویشن تھی۔ لیکن اب معاملہ خاصا گرم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آئی جی سندھ کی تبدیلی ہو یا پھر این ایف سی ایوارڈ کا معاملہ ہو، اسپتالوں کا معاملہ ہو، اس کے اوپر کلیئر کٹ پوچھا جائے کہ یہ وفاق کے ہیں، صوبے کے زیر انتظام ہے، یا پھر لاک ڈاؤن کرنے یا نہ کرنے کا معاملہ ہو، اس سارے معاملے کے اوپر یہ معاملہ اب مزید آگے سخت ہوتا ہوا بھی جا رہا ہے۔ پھر ابھی جو دو جے آئی ٹیز، یعنی جے آئی ٹی رپورٹ ایک ہے لیکن دو جے آئی ٹیز کا سامنے آنا، جے آئی ٹی رپورٹس کا سامنے آنا، اس کے اوپر ایک بڑا اچھا خاصا تنازع کھڑا ہوا پڑا ہے۔ اس کے اوپر عزیر بلوچ کی جو جے آئی ٹی رپورٹ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ایشوز چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ تناؤ دن بدن بڑھ رہا ہے، اور ابھی کل ہی کی بات ہے جب ہم نے بلاول بھٹو صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی، بڑا جارحانہ اور سخت لہجہ وفاق کے لیے انہوں نے استعمال کیا، اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت کرپٹ ترین حکومت ہے۔ مختلف لاسز کے بارے میں انہوں نے بتایا، مختلف جو کیسز بن رہے ہیں ان کے وزراء کے اوپر، اس کے اوپر بات کی۔ سوال یہ ہے کہ اس سارے معاملے کے اوپر گو کہ جے آئی ٹی رپورٹس کے اوپر کبھی بھی کوئی بہت اچھا اور مثبت رزلٹس نہیں آ پائے، لیکن اس جے آئی ٹی کے بعد معاملہ اب اس جگہ پر پہنچا ہوا ہے کہ یہ تناؤ بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ یہ شدت کیوں بنی ہے، اس کی روٹس کیا ہے، اور کیا یہ شدت اور یہ تناؤ کم ہو سکتا ہے؟ پھر آنے والے دنوں میں اے پی سی بلا رکھی ہے، اور کیا شہباز شریف صاحب اس میں شرکت کریں گے نہیں کریں گے؟ مریم نواز صاحبہ کی انٹری، یہ ساری مجموعی طور پر جو پاکستان کی پولیٹیکل سینیریو بن رہا ہے اس میں اصل تناؤ جو دکھ رہا ہے واضح طور پر وہ وفاق کا، یہ یوں کہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا، ان دونوں کے درمیان میں ایک واضح تناؤ ہے، اور دو بدو مقابلہ ہو رہا ہے، چاہے وہ قانونی سطح پر ہو، چاہے وہ زبانی سطح پر ہو، پریس کانفرنسز کی سطح پہ ہو، الزامات کی سطح پہ ہو۔ اچھے خاصے الزامات بھی لگ رہے ہیں اور اچھے خاصے جوابات بھی دیے جا رہے ہیں۔ یہ کیوں بنا ہے اور یہ کب تک چلتا رہے گا، اس کا پس منظر کیا ہے، یہ اس کے لیے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار عامر الیاس رانا صاحب۔ عامر صاحب، بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت۔ آپ اسلام آباد میں ہیں، پاور کوریڈورز کو بہت قریب سے سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، کئی دہائیوں تجربہ ہے آپ کا، اور سر یہ پیپلز پارٹی کا، یعنی یوں کہیے کہ سندھ حکومت کا اور وفاق کا تناؤ کو آج کا نہیں ہے، بڑے عرصے سے ہے، اور جب سے نون لیگ کی حکومت ہوئی اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو اس میں اور زیادہ تناؤ ہو گیا ہے۔ اس کو کس طرح سے سمجھیں ہم سر؟ یہ تناؤ ڈیلیبریٹلی بنا ہوا ہے، بس چل رہا ہے، وہ بھی الزامات لگا رہے ہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں، پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے، یا واقعی اس کے پیچھے کوئی کور پوائنٹس بھی ہیں؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت ہے جس کی وفاقی حکومت کے ساتھ مخالفت ہے، وفاقی حکومت پی ٹی آئی کی ہے جس کی پیپلز پارٹی کے ساتھ مخالفت ہے، اور جمہوریت میں یہ جمہوریت کا حسن بھی کھلاتا ہے۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اس طرح کی حکومت ہو تو اس کو کارکردگی پاکستان کے عوام کے لیے بہتر نظر آنی چاہیے۔ تو 5 سال جو نون اور پیپلز پارٹی کا جس کا آپ نے ذکر کیا، وہ بھی اہل سندھ کی اور اوور آل پاکستان کی بدقسمتی رہی کہ پیپلز پارٹی نے ڈیلیورنس کے نام کے اوپر بالکل دھبے لگائے اور زخموں پہ لوگوں کے کچوکے لگائے، اور اپنی اندرون سندھ کی اکثریت پہ نہ تو کراچی کا مسئلہ حل کیا، اور اندرون سندھ کا تو انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں، کہ آج بھی لاڑکانہ، سکھر، حیدرآباد، مطلب جس شہر کا نام لے لیں، چھوٹے شہروں کا لے لیں، وہاں سب جگہ لوگ رو رہے ہیں۔ پھر پی آئی کی گورنمنٹ آئی تو خیال یہ تھا کہ شاید اس دفعہ اب پریشر بہت زیادہ ہے، بڑی مشکل سے گورنمنٹ بنا رہے ہیں، سندھ میں اکثریت تو بے شک پیپلز پارٹی کی ہے، لیکن پورا شہری سندھ پی ٹی آئی کے پاس چلا گیا تو کوئی راستہ بنے۔ تو ایک طرف وزیر اعظم عمران خان، جن کا نعرہ ہی پارٹی کا نام انصاف، تحریک انصاف ہے، لہٰذا ہم احتساب کریں گے، چوروں اور لٹیروں کو پکڑیں گے، بالکل ٹھیک بات ہے، انہیں یہ کام کرنا بھی چاہیے کہ آخر وہ اتنے عرصے سے کیسے آ رہے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے جو طریقہ اور رویہ اپنایا گیا دونوں طرف سے، اس میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ پیپلز پارٹی نے بڑا کوئی کام کیا تھا جس پہ عمران خان صاحب زیادتی کر رہے ہیں۔ یہاں جب آپ گورننس اور ایبلٹی کی بات کریں گے تو دونوں حکومتیں ایک ہی طرح سے فارغ ہیں کہ نہ وہ مرکز میں کوئی دکھا سکے، کیونکہ اگر آپ صرف یہ کہیں کہ وزیر اعظم کا تجربہ نہیں تھا تو ان کے ساتھ 3 تجربہ کار لوگوں کی ہے، لیکن وہ تجربہ کار ٹیمیں وہی کام دکھا رہی ہیں جن کو عمران خان ماضی میں رگڑتے ہوئے آئے اور اقتدار میں آئے
کہ میں کو ٹھیک کروں گا. صحیح. پیپلز پارٹی کے اندر نئی آواز آپ یہ سمجھ لیں کہ اس 2 سال میں بلاول بھٹو ذرا زیادہ زور سے چمکے ہیں. زرداری صاحب بہت پیچھے چلے گئے, لیکن اس کے باوجود کمال یہ ہے کہ سندھ کے اندر ڈیلیورنس نام کی کوئی چیز نہ بلاول صاحب پیدا کرا سکے ہیں, اور مراد علی شاہ نے تو کرنا کیا ہے کہ وہ پہلے بھی قائم علی شاہ کی جگہ پہ آ کے کچھ نہیں کر سکتے تھے, اور وہ باتیں بہت اچھی کرتے ہیں. کورونا پہ میں بعد میں آؤں گا, لیکن جو ڈیلیورنس سال ہے وہ تباہی ہے سندھ کے اندر, کہ کس طریقے سے اگر ایم کیو ایم کا گورنر کا میئر آ گیا ہے تو اختیارات ہی سارے چھین لیے بلدیات کے, وہ سارے کے سارے وزیر اعلیٰ نے اپنے پاس رکھ لیے. بلدیات بنیادی جزو ہے بھائی, اگر کراچی میں ان کا میئر آ ہی گیا ہے تو آپ ان کے ساتھ کچھ تو کریں, جس کی بنیاد پہ آپ وفاقی حکومت سے یہ کہہ سکتے تھے کہ دیکھیں ہم اپنے مخالف کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ آ کے تینوں کے تینوں ایک پلڑے میں کھڑے ہو گئے کہ ایم کیو ایم وفاق موجود ہے, وہ کراچی کے لیے کچھ نہیں لے سکی وفاق سے. پیپلز پارٹی نے اپنی جو جہاں ان کا بازو اوپر آیا کہ وہ بلدیات کو دبا سکے انہوں نے زیرو کر دیا. جہاں وفاقی حکومت ہے انہوں نے کچھ نہیں دیا. جو آج ہم کے یو ایس سی پہ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو کے الیکٹرک نئے نام کے ساتھ ہے, جو کچھ وہاں ہو رہا ہے کراچی کے مطلب لوگ تباہی کا شکار ہیں. صرف وہی نہیں, مطلب وہ گیپ کو جو سکھر والی کمیاں ہے انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا سیپکو نے, کہ وہ کیا ڈیلیور کر رہی ہے. یہ وفاق کے کام تھے کہ اگر کے الیکٹرک نے انویسٹمنٹ نہیں کی بجلی کو پہنچانے کے لیے تو وہ اس پہ نیپرا سے نوٹس کراتے ہوئے وفاقی حکومت اپنا رول پلے کرتی. اب بھی وہ ملزمہ یہ سنا رہے ہیں کہ جی 2 سال کم از کم ابھی لگیں گے اس کی کیپیسٹی کو بڑھتے ہوئے. تو کیا کراچی کے لوگ یہی قصور ہے کہ وہ پہلے ایم کیو ایم کے ساتھ لگے, اس دفعہ پی ٹی آئی کے ساتھ لگے, اور ان کے مقدر میں جہاں پانی تو سندھ حکومت نہیں دے رہی, نالے سندھ حکومت صاف نہیں کر رہی, اور جہاں بجلی چاہیے تھی وہ وفاق کی اتھارٹیز اس میں ناکام نظر آ رہی ہیں. تو اس نے یہ صورتحال پیدا کر دی ہے کہ جس میں عام آدمی فرسٹریشن کا شکار ہوا ہے, لیکن ان کے مسئلے کے حل کے لیے سوائے اس لفظ کے کہ کر دیں گے, کر دیا جا, چھوڑیں گے نہیں کسی کو, پکڑیں گے, مطلب اس کے علاوہ میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے کہ کسی نے بھی سیریسلی اس بات کو کیا ہو. ہاں اگر اس کا حل ہے تو وہ پہلے وزیر اعظم کے پاس ہے کہ وہ بٹھا لیں اپنے ساتھ پیپلز پارٹی کو کہ بھائی دیکھیں ہو گیا جو ہونا ہے, اب آگے چلیں اور وہ کچھ سندھ حکومت کے ساتھ بہتر کریں. سندھ حکومت کے ساتھ اس بنیاد پہ وہ اپنے ساتھیوں کے لیے ریمیڈی لے سکتے ہیں کہ آپ بلدیاتی قانون کو ٹھیک کریں, ہم آپ کے ساتھ ٹھیک کریں گے, تاکہ جو پاکستان میں سب سے بڑا شہر ہے ٹیکس پے کرنے کا, ان کے لوگوں کی بھی کچھ داد رسی ہو. وہاں پہ ٹینکر مافیا چڑھا ہوا ہے. باقی تو ملک میں مافیا مطلب ہم پیٹرول پہ کہہ لیں, ہم چینی پہ کہہ لیں, ہم آٹے پہ کہہ لیں, وہ تو ہیں ہی ہیں, لیکن وہاں ٹینکر مافیا پانی نہیں دیتا. اب بجلی بھی ختم ہو گئی اس ہب کے مونے, وہاں پہ کراچی میں لوگوں کی زندگی جیرن ہو رہی ہے. مطلب بڑی بدقسمتی ہے اور تو کچھ نہیں کہا جائے. اس میں سر ایک سوال یہ بنتا ہے کہ وفاق اس میں کردار کیا ادا کر سکتا ہے؟ یہ تو ناممکنات والی بات ہے. منشور کا شاید حصہ ہی نہیں ہے, شاید عمران خان صاحب کے مزاج کا حصہ ہی نہیں ہے کہ وہ شاید پیپلز پارٹی جس کے اوپر بہت زیادہ وہ تنقید کرتے رہے ہیں, ماضی میں بھی تنقید کی اور اس کے اوپر ڈٹے ہوئے, اور ان کا مزاج بھی یہ ہے کہ بس وہ ڈٹے رہتے ہیں ایک چیز کے اوپر, اپنے وہ فوکس رہتے ہیں کہ جی یہ میں نے جو کہہ دیا بس یہ کرنا ہے. تو سوائے اس کے کہ وفاق اپنے تئیں جو ان کے پروجیکٹس جو وفاق کے انڈر آتے ہیں ان کو ٹھیک کرے, اس کے علاوہ تو وہ سندھ میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن نا وہ سندھ میں جو بیڈ گورننس ہے اور جو کرپشن کے الزامات سامنے آئے ہیں اور جو پیسے نکل گئے ہیں خزانے سے, اس کی وجہ سے پرائم منسٹر کو زیادہ ہچکچاہٹ ہوتی ہے. لیکن میرا سوال یہاں پہ پیپلز پارٹی نہیں ہے, میرا سوال ایم کیو ایم نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کراچی کے شہری اور اوور آل سندھ کے شہریوں کا قصور کیا ہے. مطلب پچھلی دفعہ بالکل یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی کے ساتھ جو مرضی ہم کہیں, لیکن سندھ کے اندر پی ایم ایل این کے روٹس نہیں بنائے, کوشش بھی نہیں کی کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارے ساتھ وہ کوئی ہمیں مسئلہ نہیں پیدا کر رہے پیپلز پارٹی والے. تو وہاں پہ جب ایک بڑی پارٹی نے اپنا کام نہیں کیا تو پھر تحریک انصاف نکلی ہے. لیکن تحریک انصاف کراچی کے علاوہ اندرون سندھ کے لوگوں کے لیے بھی تو لوگوں نے ووٹ دیے نا ان کے کینڈیڈیٹ, بالکل صحیح, اور ووٹ نہ دیے ہوں, ہار گئے ہوں, لیکن لوگوں کا کیا قصور ہے؟ لوگوں کا سوال صرف یہ ہے کہ عام آدمی کے لیے وفاقی حکومت اپنا رول پلے کرنے کے لیے ضد اور اس سے ہٹ جائیں, چھوڑ دیں. لیکن سر اس میں تو 18ویں ترمیم اور این ایف سی ایوارڈ کی وجہ سے 18ویں ترمیم کے بعد یا صوبوں کی جو خود مختاری ہے اس میں بہت سارے سیکٹرز جو ہے وہ حائل ہو جاتے ہیں, ان کی ڈومین ختم ہو جاتی ہے. تو 18ویں ترمیم کے اوپر کیا باتیں چل رہی ہیں سر؟ کوئی اس کے اوپر بھی کوئی کام ہو رہا ہے؟
کہ میں آپ کو پہلے تو ایم کیو ایم کے جو میئر وسیم صاحب ہیں ان کی ایک بات بتاؤں جو تنگ ہوئے تھے وفاقی حکومت سے وہ جن دنوں میں، تو انہوں نے بطور میئر یہ کہا کہ جی جو پی ایم ایل این نے ہمیں فنڈز دے دیے، جو کام کر دیے، اس کے بعد وفاقی حکومت نے کچھ نہیں کیا. تو اس کا مطلب ہے 18ویں ترمیم پیپلز پارٹی کے پچھلے ٹینیور میں ہوئی تھی نا، تو فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے فنڈز دیے تھے. یہی وہ نقطہ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وفاق وہ تو کریں نا. جو سہولت آپ دے سکتے ہیں اس میں آپ اپنے بڑے بھائی کے طور پہ کردار ادا کریں. پیپلز پارٹی کی بیڈ گورننس، کرپشن کے الزامات اور ان کے وزیروں کے رویے وہ کچھ دور اور ڈھکے ہوئے چھپے ہوئے نہیں ہیں. تو کم از کم پی ٹی آئی اپنا رول پلے کرنا چاہیے نا. کراچی میں ان کو نمائندگی ملی ہے شاید صوبائی اسمبلی میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی. تو یہ رول پلے کرنے کے لیے کون روکتا ہے کہ آپ بڑے بھائی ہیں وفاق میں، آپ وزیر اعظم کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وفاقی حکومت آپ کی ہے، ایم کیو ایم آپ کی اتحادی ہے، تو مل کے آپ دو لوگ ایسا رویہ تو اپنائیں کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں اور یہ صوبائی حکومت نہیں دے رہی. کم از کم میرے سامنے، آپ کے سامنے، قوم کے سامنے چیزیں تو کھل کے آئیں گی نا کہ ہم یہ دے رہے ہیں. مطلب کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا ہی ہوگا. 18ویں ترمیم دیکھیں نا، آئین کے اندر 17 کے بعد 18ویں ہوئی اور اس کے بعد 19ویں وہ ججوں کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ہوگی اور کئی اور ترامیم ہو گئی. وفاقی حکومت یہ سمجھتی ہے، پوائنٹس ان کے ہیں کہ اس سے رکاوٹ آئی ہے، اس کے اوپر ووٹ تو لوگوں نے ہی دینا ہے نا، جو قومی اسمبلی میں آ گئے ہیں، میں آ گئے ہیں، اور وہ سینٹ سے اگر لینے ہیں تو اس کے لیے بات چیت کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں. آئی گاٹ یو سر. بات چیت کے لیے آپ کو راستہ تو بنانا پڑے گا. بالکل، اور دونوں کو انیشیٹو لینا پڑے گا اس پہ، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں ہے.